یہ مہینہ جمادی الثانیہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، اور پچھلے جمعے جو 20 جمادی الثانی کو تھا اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چند فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ایسے فضائل کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئے ہیں وہ ایسے فضائل ہیں کہ ان میں جو اولیت ہے، سبقت ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو ان اعمال میں سبقت اور اولیت حاصل نہیں ہے۔ تو اسی تسلسل کو لے کے انشاءاللہ آج میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ پچھلے جمعے جو چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں، اختصار کے ساتھ ان کو آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق سچ کو سن کے سمجھ کے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی جو شخصیت ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے اس خاندان کو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نسل سے 4 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے صحابی بنا دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود، ان کے والد محترم ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے سیدنا ابو بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، اور عبد الرحمن کے جو بیٹے تھے یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جو پوتے تھے، یہ 4 نسلیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے، وہ 10 صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سے 5 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ اسی طرح واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کی۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے اندر ایک مسجد بنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لاتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اسلام کی خاطر ہجرت کرنے کا جو اعزاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 17 دن گزارنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جب اس کی زمین خریدنے کی باری آئی، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ زمین اللہ کے لیے وقف کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین ہم خریدیں گے۔ اس زمین کی جو ادائیگی ہے مسجد نبوی کی، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کی ہے 10 دینار دے کے، تو قیامت تک جتنے لوگ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے تو اس کا ثواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہنچتا رہے گا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ہی کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کے جس صحابی نے آنسو بہائے ان کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، یہاں پہ میں نے بات مکمل کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں یہ بات بیان فرمائی، یہ حکم دیا کہ جتنے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں وہ سارے بند کر دیے جائیں، الا باب ابی بکر صدیق، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے، ان کو بند نہیں کیا جائے گا۔
اس کی وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد اس مسجد کی امامت کا اگر کوئی سب سے زیادہ حقدار ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، 3385 نمبر روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیغام بھجواتے ہیں کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لوگوں کی امامت کروائیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان ابا بکر رجل کذا و کذا، صحابی جو اس حدیث کے آگے راوی ہے تو وہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ ابا بکر رجل کذا و کذا، اس کا مطلب یہ تھا کہ رجل رقیق، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ بڑے نرم مزاج کے ہیں، ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرا یہ حکم ہے، میرا یہ امر ہے، میری زندگی کے اندر اگر کوئی میرے مصلی کے اوپر امامت کروا سکتا ہے تو اس کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہی امامت کروائیں گے، اور یہاں سے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھا کے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتلا کے گئے کہ جو بندہ میری زندگی کے اندر میرے مصلی امامت کے اوپر کھڑا ہوگا، میرے بعد سب سے زیادہ خلافت کا وہی آدمی مستحق ہوگا۔ اور اس کی دلیل صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ان امرأۃ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہو کے کسی چیز کا سوال کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا امرھا ان ترجع الیہ، کہ تو دوبارہ میرے پاس آنا۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا تو وحی نہیں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسئلہ اس عورت کو بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی سمجھانا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، تو نے دوبارہ میرے پاس آنا ہے۔ تو اس عورت نے آگے سے سوال کیا ان لم اجدک یا رسول اللہ کے رسول مجھے ایک بات بتلا دیں، کل کو میں آپ کے پاس حاضر ہوں سوال کے جواب کے لیے، لیکن آپ مجھے یہاں پہ موجود نہ ملیں، آپ کو میں یہاں پہ موجود نہ پاؤں، تو پھر میرے مسئلے کا حل کون کرے گا؟ یہاں پہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا کے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتویٰ کس کا چلے گا، کس کی امامت اور خلافت چلے گی، یہ اور دوسرا عقیدے کی بات بھی ہمیں اس حدیث کے اندر سمجھا دی گئی کہ اس عورت نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ان لم اجدک یا رسول اللہ، اگر کل کو میں آپ کو یہاں پہ موجود نہ پاؤں، اللہ کے رسول اگر کل کو آپ یہاں پہ موجود نہ ہوں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پہ حاضر ناظر مانتے ہیں سمجھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل بھی اس حدیث کے اندر بیان کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس عورت نے کہا اللہ کے رسول اگر کل کو میں آؤں اور آپ یہاں پہ موجود نہ ہوں تو میں کس کے پاس آؤں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرَ، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کل کو میں یہاں پہ موجود نہ ہوں تو تو نے آ کے ابو بکر صدیق سے اس مسئلے کا حل پوچھ لینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے مصلی کا جو امام ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بنا دیا۔
اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر مدینہ کے اندر عام ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے ضبط کھو بیٹھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا جو بندہ یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، عمر اس کی گردن اتار دیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی بستی سن علاقے کے اندر تھے۔ بعد میں خبر ملی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی فوت ہو جائے اس کو وفات کے بعد بوسہ دینا یہ جائز اور درست ہے، جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حالت دیکھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں فرمایا اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے فإن محمدا قد مات، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ رب العالمین زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرمائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ افإن مات او قتل، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ جب یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے واللہ مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ آیت آج میرے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ مجھے بات کے اندر سمجھ آئی جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آ کے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات ہو جائے گی، ان کو بھی موت آ جائے گی، تو اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نہیں رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ چکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حوصلہ دینے والے، سہارا دینے والے، سنبھالنے والے جس عظیم شخصیت کا نام آتا ہے اس کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کے متعلق نعوذ باللہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا جو ہے لوگوں کو یہ کہہ رکھا ہے یا لوگوں کے اندر مشہور کر رکھا ہے کہ وہ نعوذ باللہ بڑے بزدل تھے، معاملات کو سنبھال نہیں سکتے تھے، ان سے جو ہے وہ حکومت نہیں ہو سکتی تھی۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے معاملات کو سنبھالنے والے جو عظیم جرنیل ہیں ان کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے، فارغ ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ رومیوں کے ساتھ ہم نے لڑائی کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس لشکر کا امیر مقرر کر دیا جنہوں نے رومیوں کے ساتھ جا کے جنگ کرنی تھی۔ اب اس وقت سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کی عمر محض 18 سال تھی۔ 18 سال کی عمر کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ذمہ داری انہیں دے دی۔ یہ لشکر لے کے مدینہ سے بیر جرف کا علاقہ ہے وہاں پہ چلے گئے اور خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ وہاں پہ ٹھہر گئے، انتظار کیا، کچھ دیر وہاں پہ ٹھہرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ لشکر جو ہے سارا واپس مدینہ میں آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ اب اس کے بعد
جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، امیر المسلمین بنے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے امور سلطنت سنبھالے نہیں جاتے تھے، ان کے لیے اس حدیث کے اندر، اس واقعے کے اندر ایک بڑا سبق ہے۔ اب ہوا کیا، ایک دو حدیث میں آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ عرب کے کئی قبائل مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی جو ہے وہ پریشان تھے کہ اتنا بڑا سانحہ مدینہ کے اندر ہو گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، سب سے پہلا جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کر دیا روم کی طرف، کہا جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر تمہیں حکم دیا تھا کہ تم نے رومیوں کے ساتھ جا کے لڑائی کرنی ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ عرب کے کئی قبائل مرتد ہو چکے ہیں، وہ کافر ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدینہ کے اندر ابھی تک سنبھل نہیں رہے، معاملات ابھی تک اپنی جگہ پہ واپس نہیں آئے، تو آپ اس لشکر کو روانہ نہ کریں، اس کو مدینہ کے اندر ہی رہنے دیں تاکہ مسلمانوں کی تعداد مدینہ کے اندر زیادہ جو ہے وہ محسوس ہو۔ اب وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے الفاظ کیا تھے؟ کہتے ہیں واللہ الذی لا الہ غیرہ لو جرت الکلاب بارجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رددت جیشا وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا حللت رواءہ عقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت اللہ کی قسم اٹھائی، اور یہ فیصلہ ایک بہادر آدمی ہی کر سکتا تھا، کوئی کمزور دل آدمی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں اس علم کو، اس جھنڈے کو کھول نہیں سکتا جس جھنڈے کو گرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، اور اللہ کی قسم اگر پرندے ہمیں اچک کے لے جائیں، جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، ابو بکر کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ اس لشکر کو ملتوی کر سکے، فوراً اس لشکر کو روانہ کیا۔ پھر فیصلہ اتنا شاندار، اور البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا ہے، جب سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کا یہ لشکر گیا، وہاں پہ رومیوں کے ساتھ جا کے جنگ کی، اور یہ ایسی جنگ ہوئی کہ کوئی بھی مسلمان مجاہد اس جنگ کے اندر شہید نہیں ہوا، رومیوں کو شکست ہوئی، اور یہ لشکر شکست دے کے مال غنیمت لے کے واپس مدینہ کے اندر آیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں جس چیز کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ابو بکر کی یہ جرت نہیں ہے کہ اس فیصلے کو تبدیل کر سکے، اور یہ فتح اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے مسلمانوں کو عطا کی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کیے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سب سے پہلے مانعین زکوٰۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بعض قبائل زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، مانعین زکوٰۃ سے سب سے پہلے قتال کرنے والے، لڑائی کرنے والے، جنگ کرنے والے جس عظیم جرنیل کا نام ہے، اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ بزدل تھے، انہوں نے تو لڑائیاں کی ہیں، مسلمانوں کو فتح عطا اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ کے اوپر دی ہے، اور مرتدوں کے خلاف سب سے پہلے جنگ کرنے والے، اور اسی طرح جو ختم نبوت کے منکر تھے ان کے ساتھ سب سے پہلے جو جنگ کرنے والے عظیم جرنیل ہیں، ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر 6924 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے، اس کے بعد جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ وکفر من کفر من العرب، تو عرب کے کئی قبائل جو ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دیا، وہ کافر ہو گئے۔ تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ کفر کس چیز کا کیا، انکار کس چیز کا کیا؟ کہ انہوں نے یہ تعویل شروع کر لی ہے، یہ زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ خاص تھی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نہیں رہے، اب زکوٰۃ کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آپس کے اندر پیار اور محبت،
اور ایک دوسرے کو دین کس طرح سمجھاتے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آ کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں یا ابا بکر کیف تقاتل الناس، کہ اے ابو بکر آپ لوگوں سے کس طرح لڑائی کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد اسم منی مالہ ونفسہ الا بحق وحسابہ علی اللہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں سے قتال کرنے کا، لڑائی کرنے کا، حتیٰ کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. فمن قال لا الہ الا اللہ فقد اسم منی مالہ ونفسہ الا بحق، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس بندے نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا. اب یہ لوگ جن سے آپ قتال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ لوگ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہاں زکوٰۃ کا ہی تو انکار کیا ہے. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کلمات سنیے، انہوں نے جواب کیا دیا، کہتے ہیں واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة واللہ لو منعونی اناقا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه. کہتے ہیں اللہ کی قسم جو بندہ نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرے گا، یعنی نماز کو تو دین کا حصہ سمجھتا ہے اور زکوٰۃ کا منکر ہو جائے گا، اللہ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایسے لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے. پھر فرمایا واللہ اللہ کی قسم لو منعونی اناقا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه. اللہ کی قسم اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بکری کا ایک بچہ زکوٰۃ کا دیتے تھے، اگر ان لوگوں نے اس بکرے کے بچے کو بھی مجھ سے روک لیا، اس کی بھی زکوٰۃ ادا نہ کی، لقاتلتهم علی منی، تو ابو بکر صدیق کا اس بکری کے بچے کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے آدمی کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہے. یہ اعلان کر دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، فواللہ ما ہوا الا ان رأیت ان شرح اللہ صدر ابی بکر للقتال فعرفت انہ الحق. مجھے بات کے اندر یہ بات سمجھ آئی جس بات کے لیے اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے کو کھول دیا تھا، عمر کو بات کے اندر سمجھ آئی اللہ کی قسم ابو بکر حق پہ تھے، ان کا فیصلہ درست تھا. سب سے پہلے مانعین زکوٰۃ سے جس عظیم جرنیل نے جنگ کی ہے اس کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. اور ایک اور بات، کتنا بڑا احسان کر کے گئے ہیں، عظیم احسان ابو بکر رضی اللہ عنہ اس امت کے اوپر کر کے گئے ہیں. وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو ایک مصحف کے اندر جمع کر دیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر قرآن مجید کس پہ لکھا تھا؟ باریک پتھروں پہ تھا، پتوں کے اوپر تھا، اسی طرح کھجور کے جو تنے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا تھا، لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ تھا. اس طرح صفحات کے اندر مصحف کے اندر یہ قرآن مجید موجود نہیں تھا. سب سے پہلے قرآن مجید کو جمع کرنے کا جس عظیم جرنیل نے، جس عظیم صحابی نے حکم دیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر 4986 نمبر روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میری طرف پیغام بھجوایا اور کیا کہتے ہیں، فقتل اہل الیمامہ، یمامہ کے اندر کئی قرائے کرام شہید ہو گئے. فَإِذَا عمر بن الخطاب عندہ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر یوم الیمامہ. سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یہ عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے ہیں، آگے مجھے کہتے ہیں کہ یمامہ کے دن جو ہے بہت سے قرائے کرام شہید ہو گئے، اور فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، اگر اس طرح یہ قرائے کرام، قاری قرآن، حافظ قرآن شہید ہوتے رہے قرآن مجید کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا. وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، اور میری یہ رائے ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیں. دیکھیے امیر کی اطاعت، اس کا جذبہ اور اس کی مثال دیکھیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے.
تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ جس طرح یمامہ والے دن اتنے قرائے کرام شہید ہو گئے، اگر اس طرح قرائے کرام شہید ہوتے رہے قرآن مجید کا کئی حصہ ویسے ضائع ہو جائے گا، تو میری یہ رائے ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں اسی لیے میں نے تجھے بلایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو ایک عقل مند آدمی ہے اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھتا رہا ہے، تو کاتب وحی ہے، اور یہ کام تو ہی بہترین طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے رائے پیش کی، تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر ہم ایسا کام کس طرح کر سکتے ہیں جو کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر رکھی ہے، اور یہ قرآن مجید کو جمع کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم بھی تھا، اور اللہ رب العالمین کا اس کے اندر فیصلہ شامل تھا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآنا، کہ قرآن مجید کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذمے لگوا کے اس کام کو سر انجام دیا۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ رائے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی، وہی جو سوال جو سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا عمر سے کہا تھا کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہے، اگر یہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام نہ کیا گیا تو قرآن مجید کا بعض حصہ ضائع ہو جائے گا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی گئی، کہتے ہیں اللہ کی قسم واللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علی فيما امرني به من جمع القرآن، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو وہ کام میرے لیے زیادہ آسان تھا اس کام سے کہ انہوں نے مجھے قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، یہ امانت تھی۔ پھر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حکم دیا تو پھر میں نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا۔ پھر کیسے جمع کیا؟ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے فَتَتَبَّأْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْأُصُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، پھر میں نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا، پھر وہ قرآن مجید مجھے کھجور کی شاخوں کے اوپر لکھا ہوا ملا، اور واللخاف باریک پتھروں کے اوپر لکھا ہوا ملا، وصدور الرجال اور لوگوں کے سینوں کے اندر موجود تھا وہ مجھے ملا، تو پھر میں نے اس کام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم کے اوپر سر انجام دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کرنے کا جو سب سے پہلے حکم دیا جس صحابی کا نام آتا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے یہ کام لیا کہ جنت میں اہل ایمان داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس آدمی نے من انفق زوجین شیئا من الاشیاء، جس آدمی نے کسی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا، یعنی اونٹ اور اونٹنی، بکرا اور بکری، کسی بھی چیز کا جوڑا، اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو نمازی ہوگا اسے نماز والے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا، جو آدمی نمازی ہوگا روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ اور لمبی حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا کہ جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا انی ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ابو بکر جن لوگوں کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا مجھے امید ہے ان میں ایک نام ابو بکر صدیق کا بھی ہوگا رضی اللہ عنہ۔ اور اللہ رب العالمین نے
جتنی شان و عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے بھی یہی ہیں، اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی 2 سال 3 مہینے اور کچھ دن خلافت کر کے اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوئے، اور قبر میں حجرے میں جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور ساتھی بنے ہیں ان کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی اور اس میں سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں اللہ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔